السلام علیکم، میں ہوں افشاں زکی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان .tv۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع شروع۔ سپہ سالار کی جرأت مندانہ پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم کہتے ہیں کہ جتنی ان کی میعاد ہوگی جنرل باجوہ وہ پوری کریں گے۔ اٹارنی جنرل انور منصور نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا طلبہ یونینز کی بحالی کی حمایت کا اعلان۔ کہا دنیا میں جہاں جہاں روشن خیال جمہوریت ہے وہاں طلبہ یونینز ہیں۔ طلبہ یونینز پر پابندی جمہوریت کے منافی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ طلبہ سیاست کو تشدد سے پاک بنانے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ پیراگون ہاؤسنگ کیس میں خواجہ برادران کے جوڈیشنل ریمانڈ میں 10 روز کی توسیع۔ احتساب عدالت لاہور کا خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو 10 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ آئندہ سماعت پر گواہ قیصر امین بٹ اور جوڈیشل مجسٹریٹ ذوالفقار باری بھی دوبارہ طلب۔ معروف قانون دان فاروق نسیم نے وفاقی وزیر کے طور پر دوبارہ حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے فاروق نسیم سے عہدے کا حلف لیا۔ فاروق نسیم نے 2 روز پہلے سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی نمائندگی کے لیے بطور وزیر قانون عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ پاک فضائیہ کی جانب سے اعلیٰ سطح کے آپریشنل مشق۔ ترجمان کے مطابق مشق میں جنگی طیاروں، فورس ملٹی پائلٹس اور خصوصی دستوں نے حصہ لیا۔ مشق کے ذریعے مختصر وقت میں جارحانہ حکمت عملی کو جانچنے کا موقع ملا۔ پاکستان سے ٹیسٹ سیریز کے لیے سری لنکن ٹیم کا اعلان۔ دیمیوت کرونات نے ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سری لنکا کے اسٹار کرکٹرز بھی پاکستان آنے پر رضامند۔ سری لنکن ٹیم 8 دسمبر کو 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے پاکستان پہنچے گی۔ پہلا ٹیسٹ راولپنڈی میں جبکہ دوسرا ٹیسٹ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں پاکستان کے خلاف آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری۔ 1 وکٹ کے نقصان پر 242 رنز۔ وارنر اور لیبوشن کی سینچریاں۔ پاکستانی ٹیم میں 3 تبدیلیاں، محمد عباس، امام الحق اور محمد موسیٰ ٹیم میں ان، جبکہ حارث سہیل، عمران خان اور نسیم شاہ ٹیم سے باہر۔ 19 سالہ فاسٹ بالر محمد موسیٰ اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کر رہے ہیں۔ محمد موسیٰ کو سابق کپتان وسیم اکرم نے ٹیسٹ کیپ پہنائی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv۔